جس طرح کہ شعبان کا مہینہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، تو اس کے متعلق میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو سنت کو چھوڑ کے زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں بدعات اور رسومات کو۔ تو میں آپ کے سامنے جو 15 شعبان کی رات اور دن کو عمل کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا 15 شعبان کی رات کو عبادت اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ تو آئیے میں سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ شب برات یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھے۔ شب کہتے ہیں فارسی کے اندر رات کو، اور برات یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر بھی اور عربی کے اندر بھی۔ اگر ہم اردو والا معنی لیں تو یہ کہتے ہیں برات جو دلہا اپنے جو شادی والے دن ساتھ لوگ لے کر جاتا ہے اسے برات کہتے ہیں۔ اور عربی کے اندر برات کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لا تعلقی، کسی کے ساتھ رابطے کو منقطع کر دینا۔ سورۃ توبہ کے اندر برات کا لفظ موجود ہے۔ اور تیسرا معنی برات جو فارسی کا ہے کہ وہ ہے یعنی برات کسی چیز کو یعنی معاف کر دینا، چھوڑ دینا، تو کہتے ہیں مغفرت، یعنی شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی یعنی مغفرت والی رات۔ یہ نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ شب برات یہ شریعت کے اندر نہیں بلکہ یہ بعد کے اندر ایجاد کردہ نام ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے کہ لوگ 15 شعبان کو رات ہو یا دن تو وہ جاتے ہیں قبرستان جا کے پھر دعائیں کرتے ہیں، پھول لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے مٹی ڈالتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن ماجہ کے اندر، ترمذی کے اندر، اور اس طرح بہقی کے اندر بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے بستر کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری ہے میرے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، پھر چپکے سے چلے گئے، بقیع قبرستان گئے، میں پیچھے پیچھے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے تو مجھے کہا اے عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو پتہ ہے؟ تو کہا یہ 15 شعبان یعنی نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ جو ہے نا ان کے جو بال ہوتے ہیں ان کے برابر اللہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، تمام محدثین نے فقہاء نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور حتیٰ کہ جامع اپنا ترمذی کے اندر امام ترمذی خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں قال الترمذی سمعت محمدن، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا یضاعف ھذا الحدیث، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی کے اندر آپ حدیث کے آخر کے اندر پڑھیں گے یہ ضعیف حدیث ہے، امام ترمذی خود لکھ کے اسے ضعیف کہہ رہے ہیں، تو یہ دلیل نہیں بنتی۔ کوئی بھی شرعی احکام اگر اخذ کرنا ہو تو صحیح احادیث سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اگر بالفرض ہم مان ہی لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گئے؟ مثال کے طور کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی یا حکم دیا، تو یہ فرض نماز 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں فرض، اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم 3 پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر حرج کیا ہے؟ اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گئے ہیں؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اس طرح جائیں، رات کے وقت عشاء کے بعد تہجد کے قریب، غالباً 11-12 کا وقت ہے، آپ اکیلے جائیں، چپکے سے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، قبرستان جاتے ہیں تو پھول لے کر جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پھر لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں اور اس دن نہا کے جاتے ہیں جس طرح تہوار منایا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے بالفرض، صحیح نہیں بالفرض مان بھی لیا جائے، تو اس سے جو ہمارے معاشرے کے اندر رسومات ہیں وہ نہیں ثابت ہوتی۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بالکل معنی مفہوم کے اعتبار سے بالکل اس طرح ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی دن یا رات کا متعین نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے غالباً، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے چلے بقیع قبرستان چلے گئے، قبرستان جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بقیع قبرستان والوں کے لیے دعا کی اور کہا انا انشاءاللہ للاحقون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے، صحیح حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے جب جی چاہے، جب چاہے دل، اس وقت قبرستان جاؤ، جا کے ان کی مغفرت کے لیے۔ اور اسی طرح مین مقصد قبرستان جانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اپنی موت، اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے آپ کو پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا۔ اس کی حکمت یہ تھی آپ کے اندر جہلیت والے اعمال موجود تھے، عقائد موجود تھے، کوئی قبر دیکھا، شجر دیکھا، پتھر دیکھا، خوبصورت بڑا پتھر دیکھا، اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ تو اس لیے میں نے قبرستان جانے سے منع کیا، کہیں قبر کے پاس جا کے جہلیت والے عقائد جو تھے وہ کرنا شروع نہ کر دو۔ آج آپ کا ایمان، آپ کے عقیدہ درست ہو گیا، اس لیے میں نے آپ کو حکم دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جاؤ گے موت یاد آ جائے گی۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے قبرستان جا کے اپنی موت کو یاد کرنا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جس بندے کے دل کے اندر غرور تکبر آ جائے، جس کے ذہن کے اندر غرور تکبر آ جائے، اکڑ آ جائے، وہ قبرستان چلا جائے، قبرستان جا کے دیکھے کہ یہ بڑے بڑے عظیم جو ہے، بڑے بڑے عظیم بڑے بڑے سیاستدان تھے، انہوں نے اتنا مال جمع کیا لیکن ملا کیا؟ یہ کچھ گز کی قبر ہے، یہ ملی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبر دیکھے، بقیع قبرستان چلے جائے، جس قبرستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے قبرستان جا کے دعا کی تھی، اس قبرستان چلے جائے، اللہ مجھے بھی لے کے جائے، آپ کو بھی لے کے جائے۔ تو وہاں میں نے دیکھا ہے وہاں ایک بلش سے اوپر قبر ہی نہیں، وہاں ویرانی ہمیں یہ بتاتی ہے یہ قبرستان جو ہے یہ موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے جب غرور تکبر آ جائے نا تو قبرستان جایا کرو۔ ویسے گھر کے اندر، مسجد کے اندر بھی جو بندے فوت ہو چکے ہیں ان کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن قبرستان جانے کا مقصد مین جو ہے وہ ہے اپنی آخرت، اپنی موت کی تیاری ہے۔ تو یہ ہے قبرستان اگر جانا ہی ہے جب جی چاہے، کوئی وقت مقرر نہیں کرنا، کیونکہ شرعی احکام اخذ کرنے ہیں صحیح احادیث سے۔ تو جو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو یہ صحیح نہیں۔ یہ بات پتہ چلتا ہے کہ شبان کی فضیلت کے بارے میں، یہ تو بعض محدثین نے یا فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کی فضیلت کے اندر اور شریعت کے مخالف نہ ہو، کسی کی فضیلت کے اندر کوئی احادیث ضعیف بھی آ جائے تو اسے بیان کرنا کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے بعض جو ہے نا احادیث جمع کرنے والوں نے، محدثین نے، ضعیف حدیثیں بھی فضائل کے باب کے اندر لکھی ہیں۔ تو دوسرا کام ہے کہ اس دن یا رات کو مٹھائی تقسیم کرنا، کپڑے اچھے پہننا، حلوہ جو ہے وہ تقسیم کرنا، اور اس طرح میٹھا تقسیم کرنا، نہانا، یہ بھی شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو بندہ ایسے کرتا ہے تو وہ سمجھ لے ایک تہوار کی شکل دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ ہیں
دن کو ہوتے ہیں، رات کو تہوار نہیں ہوتا۔ دن کو تہوار عید ہے، بڑی ہو چھوٹی ہو، یا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن کی روشنی کے اندر منانے کا حکم دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی کے اندر، دن کی روشنی کے اندر ہوا کرتے ہیں، اندھیروں کے اندر نہیں ہوتے۔ اندھیروں کے اندر جو ہے یہ کافروں کے، عیسائیوں کے ہے، کیونکہ اندھیرے کے اندر انسان ہونا کے اوپر آمادہ ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں۔ عیسائیوں کی جو تہوار دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہے، زنا کیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا تہوار منانا ہے تو دن کی روشنی کے اندر۔ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے، تو یہ پتہ چلتا ہے مٹھائی تقسیم کرنا یہ تہوار کی شکل، لائٹنگ لگانا، تو یہ بے مقصد چیزیں ہیں، اور یہ لائٹنگ لگانا، دیے جلانا، یہ سارے کام مجوسیوں کے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، فرمایا جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں غیر مسلم کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر بات ہے کہ اس رات، کہتے ہیں کہ اس رات 15 شعبان کی رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اور تقدیریں جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ حکمتیں کے معاملات ہے، رزق تقسیم کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل درست نہیں۔ یہ رات ہے لیلۃ القدر کی، اور یہ سورۃ دخان کے اندر جو آیت پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ حکمت والے معاملے جو ہیں یہ تقسیم کرتے ہیں فرشتوں کو، کہتا ہے پورے سال کے جو کام ہیں یہ کرنے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو لکھ دیا، قلم کو کہا لکھ، اس نے سب کو لکھ دیا، لیکن ہر سال جو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تمہارے یہ کام ہے، یہ کام سال کے اندر کرنے ہیں، تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کس رات کو نازل ہوا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارکہ لفظ بولے گئے، یہ برکت والی رات کون سی ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات قدر کی، لیلۃ القدر کی، لیلۃ المبارکہ رات، جس رات کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اس ہی رات کے اندر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، پورے سال کا جو کام ہوتا ہے حکمت والے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اور یہ رات کس مہینے کے اندر ہے، شعبان کے اندر نہیں۔ اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا کس مہینے کے اندر، ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا۔ تو یہ بالکل بات غلط ہے، بعض مفسرین نے جو لکھا ہے لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ قرآن کی آیات بعض کی تفسیر کرتی ہے، تو یہاں بعض جس طرح لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور لیلۃ القدر جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ رات رمضان المبارک کی، یہ قرآن مجید بالکل وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کے رات کے اندر عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا۔ تو آئیے دن کا روزہ رکھنا اور رات کی عبادت کرنا، کیونکہ بہت زیادہ احادیثیں مروی ہیں، تو محدثین اور اس طرح فقہا بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ضعیف احادیث کی کثرت ہو تو وہ اس روایت کو قوی کر دیتی ہے، حسن لغیری کر دیتی ہے، تو اس کی فضیلت کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے اس کو بعض مانتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور دن کا روزہ یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کے اندر غالباً ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کا روزہ یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے کی رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، تو آپ اگر
या में ब्याज समझ के 13, 14, 15 का रख लें तो इसके अंदर कोई हरज नहीं। और ख़ास कहना है कि 15 की रखना है तो अगर कोई रख लेता है हम उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, क्योंकि रवायात के अंदर है चाहे ज़ईफ़ हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए हम नहीं रखते, इसलिए कि हमारा दिल मुतमईन नहीं। क्योंकि हम कहते हैं शरई अहकाम सही अहादीस से अख्ज़ किए जाते हैं। तो आइए इबादत का, क्योंकि इस रात की फजीलत के बारे में बहुत ज़्यादा अहादीसें ज़ईफ़ हैं, लेकिन ज़ईफ़ हदीसें को जमा किया जाए तो वो कुछ तक़वियत मिल जाती है। तो इस रात को इबादत ये तो साबित होता है, लेकिन इज्तिमाई इबादत जमा करना लोगों को, फिर नवाफल के लिए तरगीब देना कि इतने नफल पढ़ो तो इस हर रकत के अंदर 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, इतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इतना सवाब मिल जाएगा। गुनाह देना या कहना या सवाब इतना मिलना ये मेरा और तुम्हारा काम नहीं, इतना सवाब मिलेगा इतना मिलेगा, या तो अल्लाह खुद अपने पैगंबर को फरमाएंगे, रसूलुल्लाह हमें बताएंगे ये रोज़ा रखोगे इतना, इसका इतना सवाब है। जैसे मुहर्रम के अंदर 10 मुहर्रम का रोज़ा वो रखते हैं, शवाल के रोज़े हैं वो रखते हैं, 6 रखोगे, फरमाया पूरी ज़िंदगी के रोज़ों का सवाब। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बता दिया हम मानेंगे। जब आप या मैं कहूँ ये रोज़ा रखोगे इतना सवाब मिलेगा, इतने गुनाह मिट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इस रात इबादत इज्तिमाई बिल्कुल नहीं, अकेला फ़र्दन फ़र्दन अपने घर के अंदर पढ़े, आम रूटीन के मुताबिक 2-2 रखते पढ़े, 4 पढ़े, तहज्जुद की समझ के आप पढ़ सकते हैं, दुआएं करें, माफ़ी मांगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत अपने घर के अंदर किया करते थे, नफली इबादत अपने घर में किया करते थे, चाहे फ़र्ज़ नमाज से पहले रखते थी या बाद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद ये करते थे कि नफली इबादत घर के अंदर की जाए। तो आज हम कहें जी आ जाओ, जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ता उसे मस्जिद में लेकर आते हैं तो उसे कहते तेरे सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो कहते ठीक है मैं साल के अंदर एक नमाज ही पढ़ूंगा, पिछली नमाज़ें छोड़ो कोई मसला नहीं। ये हमने जब इस तरह के मामलात पैदा किए तो फिर फ़राइज़ लोग छोड़ेंगे। तो ये था हम इबादत ऐसे करें जिस तरह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। जैसे मैं फिर कहता हूँ, हमें इन रवायात से इस रात की फजीलत या इबादत का तज़किरा तो मिलता है, लेकिन जो हमारे माशरे के अंदर जिस तरह लाइटिंग लगा के लोगों का इज्तिमा करना, इकट्ठा करना, ये नहीं मिलता। अगर ये मिलता होता तो सहाबा इकराम ज़रूर करते। तो रोज़े के बारे में कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 का रोज़ा रखते थे, तो आप भी अगर चाहते हैं तो रख सकते हैं। और सही बुखारी मुस्लिम की गाल पर हदीस है, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शबान के अंदर कसरत से रोज़े रखते थे। कोई ऐसा महीना नहीं जिसके अंदर शबान की तरह रोज़े रखते। और एक रात के अंदर फरमाया पूरा महीना रोज़े रखते शबान के, यानी थोड़े थोड़े छोड़ देते सवाए, यानी सबसे ज़्यादा रोज़े रखते शबान के अंदर इल्ला कि रमज़ान के अलावा। ये रमज़ान के तो सारे रखने हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा अगर सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते तो शबान के अंदर रखते थे। ये थी यानी 4 या 5 बातें शबान के मुतल्लक। तो आइए मेरे दोस्तों, एक रवायत 2 जो हैं वो भी आपके सामने इसकी वजाहत कर दूँ। पहली तो मैंने बयान कर दी इब्ने माजा बहकी के अंदर, और इस तरह कहता है तिरमिज़ी के अंदर है, जो ज़ईफ़ तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने खुद लिखी है कि ये माफ़ी होती है। और ये दूसरी रिवायत मिशकात के अंदर 1279 है, इब्ने माजा के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 15 शबान को अल्लाह ताला लोगों की तरफ मतवज्जो होते हैं और अल्लाह ताला तमाम लोगों को माफ़ फरमा देते हैं, बख्श देते हैं। और दूसरी रिवायत इब्ने माजा के अंदर है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 15 शबान का रोज़ा रखो, रात का क़ियाम करो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला
आसमान दुनिया के, तो दुनिया हमारे आसमान के ऊपर आते हैं और अल्लाह कहते हैं कोई है रिज़्क़ मांगने वाला, मैं रिज़्क़ दूँ, कोई है औलाद मांगने वाला यानी माफ़ी मांगने वाला, माफ़ कर दूँ, कोई है बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूँ। ये दो रवायात भी पेश की जाती है, इसके अंदर भी ज़ोफ़ मौजूद है। ये सही अहदीस के मुकाबले के अंदर समझे, सही अहदीस के मुकाबले के अंदर, सही हदीस के अंदर तो यूँ है अल्लाह ताला हर रात, सही बुखारी और मुस्लिम की है कि अल्लाह ताला हर रात पहले आसमान के ऊपर आते हैं। तो जो पिछली दो हदीस से बयान की हैं ज़ईफ़ हैं, तो वो सही हदीस के मुकाबले के अंदर हैं। तो जब सही और ज़ईफ़ हदीस टकराए तो फिर हमने सही हदीस को माना है। सही हदीस के अंदर हर रात, तो उसके अंदर 15 शबान की रात, यानी अल्लाह की रहमत को महदूद कर लेना या मुतअय्यन करना इसने वक़्त के अंदर नहीं। सही हदीस के अंदर हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया के ऊपर आके कहते हैं कोई है रिज़्क़ मांगने वाला मुझसे मांग ले, कोई है मुझसे माफ़ी मांगने वाला मांग ले, कोई है बख्शिश मांगने वाला मुझसे मांग ले, कोई है बीमार मुझसे शफा मांगने वाला मांग ले, मैं उसे शफा दे दूंगा। ये अल्लाह ताला आवाज़ लगाते हैं। कब तक? तलुए फजर तक अल्लाह ताला आवाज़ देते हैं। तो मैं अक्सर ये हदीस बयान करके मैं बात अर्ज़ करता हूँ, वो लोगों जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो लोगों जिनकी इल्तिजाएं कबूल नहीं होती, वो रात तहज्जुद को उठ के दुआ किया करें। जो बीमार है अल्लाह से शिफा देगा, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है मांगो मुझसे। कोई गुनाह कर बैठे हो, तौबा करनी भी है तो रात को उठ के खड़े हो जाओ, क़याम करो, क़याम करने के बाद सजदे के अंदर गिर जाओ, अल्लाह से मांगा करो, तो उस वक़्त मेरा अल्लाह आपके लुटाएगा नहीं, रद्द नहीं करेगा। और हमारे असलाफ का ये जो था अमल था, दिन मेहनत करनी, दिन को तबलीग करनी और रात को क़याम करना और रात को अल्लाह से कहना ऐ अल्लाह मैंने अपना हक अदा कर दिया, मेरा काम तबलीग था, ऐ अल्लाह मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया, अब हदायत देना ऐ अल्लाह तेरे इख्तियारात के अंदर है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे उजरत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह उनके दिलों को फेर दे। आज हमें ऐसे उलमा नहीं मिलेंगे, ऐसे खुतबा नहीं मिलेंगे, ये हमारे असलाफ थे। तो इसलिए क्योंकि इस रवायत के अंदर हर रात आखिरी रात का हिस्सा होता है ना, फजर तक ये है, और इसी तरह इस हदीस को महदूद नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा